بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم طعن فی الراوی کے اعتبار سے حدیث غیر مقبول کی اقسام پڑھیں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے حدیث مقبول کی اقسام پڑھی تھی۔ آج حدیث غیر مقبول، وہ حدیث جو طعن فی الراوی کی وجہ سے غیر مقبول ہو جاتی ہے، راوی میں کسی قسم کا طعن موجود ہوتا ہے تو اس وجہ سے غیر مقبول ہو جاتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں وہ اقسام آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ باعتبار طعن فی الراوی کے حدیث غیر مقبول کی 9 اقسام بنتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی قسم ہے حدیث موضوع، وہ حدیث جو گڑھی ہوئی ہو، یا وہ حدیث جس کے راوی پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولنے کا طعن موجود ہو۔ یعنی ایسا کوئی راوی ہے جو اپنی طرف سے حدیث گڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا ہے، تو ایسی حدیث موضوع کہلاتی ہے۔ وہ گڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس سے کسی قسم کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا، اس کو روایت کرنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس شخص نے جھوٹی بات عمدن جان بوجھ کر بالقصد اپنے ارادے سے میری طرف منسوب کر دی تو اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہٰذا حدیث موضوع وہ ہوتی ہے جو کوئی راوی اپنی طرف سے گڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اس کو حدیث موضوع کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے حدیث متروک، یعنی چھوڑی ہوئی یا ساقط الاعتبار، جس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اس کا اعتبار ساقط ہے، اس کو کوئی بھی محدث اس کا اعتبار نہیں کرتا، وہ حدیث متروک کہلاتی ہے۔ وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ حدیث ہے جس کا راوی متہم بالکذب ہو، یعنی اس کے اوپر کذب کی تہمت لگائی گئی ہو۔ ہم نے گزشتہ سبق میں تہمت کذب اور کذب فی الحدیث 2 طرح کے اسباب ہم نے طعن فی الراوی میں پڑھے ہیں۔ تو اب کسی راوی کے اوپر کذب کا، جھوٹے ہونے کا الزام ہے، تو وہ جس روایت کو وہ راوی روایت کر رہا ہے، تو ایسی روایت جو ہے وہ متروک ہوگی، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا، اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ یا پھر وہ روایت متروک وہ روایت کہلائے گی جو قواعد معلومہ فی الدین کے مخالف ہو۔ ایسا کوئی قاعدہ جو کہ عام طور پر معلوم ہے، دینی اعتبار سے اس کی حیثیت معلوم ہے کہ ایک مشہور و معروف قاعدہ ہے دین کا، اس کی وہ مخالفت میں کوئی راوی حدیث لے کر آتا ہے، تو ایسی حدیث جو ہوتی ہے وہ متروک کہلاتی ہے۔ محدثین کے ہاں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا اور اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے حدیث منکر۔ حدیث منکر وہ حدیث ہوتی ہے جو کسی ایسے راوی سے مروی ہو جو فحش غلطی یا کثرت غفلت یا فسق کے ساتھ مطعون ہو۔ یہ تینوں ہم نے اسباب طعن فی الراوی کے گزشتہ سبق میں پڑھے ہیں۔ فحش غلطی، غلطیوں کی بہتات، بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہو، کثرت غفلت، بہت زیادہ غافل ہو، یا پھر فسق کے ساتھ مطعون ہو کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ کبیرہ پایا جائے، جیسے کہ زنا یا چوری کرنا یا دیگر جو بھی گناہ کبیرہ ہیں، ان میں سے کوئی اگر اس راوی کے اندر پائے جا رہے ہیں، تو وہ جس روایت کو روایت کر رہا ہے، وہ جس حدیث کو روایت کر رہا ہے، وہ حدیث منکر کہلاتی ہے۔ اسی طرح وہ حدیث جس کا راوی ضعیف ہونے کے باوجود ثقات کی جماعت ثقات کی، یعنی ثقہ راویوں کی ایک جماعت کی مخالفت کرے اور ان کے مخالف روایت کرے، تو وہ حدیث بھی منکر کہلائے گی، کیونکہ ایک جماعت ایسی جماعت ہے قابل بھروسہ راویوں کی جو کہ ایک الگ جو ہے روایت کر رہے ہیں، اور یہ راوی جو ہے ان کے مقابلے میں ایک ایسی روایت لے کر آ رہا ہے جو ان کی مخالفت میں ہے۔ جو حکم جماعت ثقات کی روایت سے ثابت ہو رہا ہے، یہ جو روایت کر رہا ہے ایک ایسا راوی جو ہمیشہ غلطی کرتا ہے، یا اس کے اندر غفلت جو ہے کثرت سے پائی جا رہی ہے، یا پھر اس کے اندر فسق پایا جا رہا ہے کسی قسم کا، تو اب وہ جب کسی جماعت ثقات کی مخالفت کرتا ہے تو گویا کہ جو ثقہ راوی ہیں ان کے مقابلے میں آ گیا ہے، اور تو لہٰذا وہ اس کی حدیث منکر کہلائے گی۔ وہ جماعت ثقات کے مقابلے میں اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ ثقہ اور قابل بھروسہ راویوں کی ہی روایت کو لیا جائے گا۔ نمبر 4 پہ ہے حدیث معلل۔ معلل وہ حدیث ہوتی ہے جس میں راوی نے وہم کی وجہ سے تغیر و تبدل کر دیا ہو،
یہ بھی ہم نے وہم کا جو سبب ہے یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا ہے. وہم کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی تبدل کر دیتا ہے، تبدیلی کر دیتا ہے، تغیر کر دیتا ہے، تو ایسی حدیث جو ہوتی ہے وہ معلل ہوتی ہے. نیز وہ حدیث بھی کہ جس میں کوئی ایسی پوشیدہ علت ہو جو صحت حدیث میں نقصان دیتی ہے، تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی. اگر وہم کی وجہ سے راوی نے اس میں کوئی تبدیلی کر دی تو وہ حدیث بھی معلل کہلائے گی. اسی طرح وہ حدیث بھی جس میں کوئی پوشیدہ ایسی علت پائی جا رہی ہے جو صحت حدیث کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ حدیث بھی معلل کہلائے گی. لیکن وہ پوشیدہ علت ہر کسی کا کام نہیں ہے، وہ ماہر فن ہی کا کام ہے. محدثین جو کہ اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں حدیث کے علوم میں، تو وہی جو ہے اس کی علت کو تلاش کر سکتے ہیں، ہر کسی کا کام نہیں ہے. نمبر 5 پہ ہے حدیث شاذ. وہ حدیث جس کا راوی خود تو ثقہ ہے، خود تو قابل بھروسہ ہے، مگر ایک ایسی جماعت کثیرہ کی مخالفت کر رہا ہے، ان کے برخلاف روایت کر رہا ہے جو اس سے زیادہ ثقہ ہیں، جو اس سے زیادہ قابل بھروسہ ہیں، تو وہ حدیث شاذ کہلاتی ہے. یعنی اس کی روایت کا اعتبار نہیں ہوتا. جو اس کے مقابلے میں ایک کثیر جماعت جو اس سے زیادہ قابل بھروسہ ہیں، جو اس سے زیادہ ثقہ ہیں، ان کی روایت کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس راوی کی روایت کا اعتبار نہیں کیا جاتا. وہ حدیث شاذ کہلاتی ہے. نمبر 6 پہ ہے حدیث مضطرب. مضطرب وہ حدیث ہے جس کی سند میں یا متن میں کچھ تبدیلی ہو، کچھ تغیر ہو، اور اس تغیر اور تبدل کی وجہ سے ثقہ راوی سے اختلاف ہو گیا ہو، تو وہ حدیث مضطرب کہلائے گی. لیکن اس میں مزید ایک شرط یہ ہے کہ اب ان دونوں روایتوں میں ترجیح بھی ممکن نہیں ہے اور تطبیق بھی ممکن نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ جو حکم اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے جس کی سند میں تغیر و تبدل ہے، اور دوسرے اس کے مقابلے میں وہ روایت ہے جو کہ ثقہ راوی روایت کر رہا ہے، تو اس سے الگ حکم ہے، اس سے الگ حکم ثابت ہو رہا ہے. اب ان دونوں میں ترجیح بھی نہیں دی جا سکتی کہ اس حکم کو لے لیں، اس کو چھوڑ دیں. جو ثقہ راوی روایت کر رہا ہے اس کو لے لیں، جو تغیر و تبدل والا راوی روایت کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں. تو ترجیح ممکن نہیں ہے کہ کس کو ترجیح دیں. یا پھر دونوں میں تطبیق بھی ممکن نہیں ہے کہ دونوں کو جمع کر لیں. مثلا ایسی کوئی حدیث ہے جس سے ایک ہی حکم ثابت ہو رہا ہے، دوسری جو ہے اس کے مقابلے میں جو ثقہ راوی روایت کر رہا ہے وہ اس سے کچھ الگ حکم ثابت ہو رہا ہے، تو تطبیق تو ممکن نہ ہوئی نا، جمع تو نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا ایسی حدیث مضطرب کہلاتی ہے جس میں نہ جمع ممکن ہو نہ ترجیح ممکن ہو، اور سند یا متن میں تغیر و تبدل کر دیا گیا ہو اور ثقہ راوی کی مخالفت ہو گئی ہو. تو جب دونوں صورتیں ممکن نہیں، نہ ترجیح ممکن نہ تطبیق ممکن، تو لہٰذا حدیث مضطرب ہے. نمبر 7 پہ آتی ہے مصحف و محرف. یعنی وہ حدیث جس میں سند یا متن کی صورت تو اسی طرح قائم ہے، مگر ایک حرف یا چند حروف کے بدل جانے کی وجہ سے ثقہ راوی کی مخالفت ہو رہی ہے. یعنی جو ثقہ راوی روایت کر رہا ہے اس کے الفاظ یا اس کا کوئی حرف اور طرح کا ہے، لیکن یہ جو روایت کر رہا ہے یہ والا راوی اس کا مکمل متن تو تقریباً اس جیسے ہی ہے، لیکن کوئی ایک حرف ہے یا کچھ حروف ہیں جو ثقہ کی مخالفت میں ہے. جو ثقہ روایت کر رہا ہے وہ والے نہیں ہیں بلکہ الگ ہیں. پھر اگر حرف کا تبدل صرف نقطوں کے ذریعے ہے، جیسے تا کی جگہ ضا کر دیا، ضا کی جگہ طا کر دیا، سین کی جگہ صاد کر دیا، تو وہ مصحف کہلائے گی. اور اگر حرف کی شکل دوسرے حرف سے بدل گئی ہو، جیسے سین کی جگہ صاد، پہلے میں ہم نے سین اور صاد کی مثال دے دی، تو وہاں صرف نقطوں کا فرق ہے، نقطوں کا فرق ہو تو وہ مصحف کہلاتی ہے. اور اگر حرف کی شکل بھی بدل جائے، جیسے کہ سین کی جگہ صاد روایت کر دی، تو وہ محرف ہے، اس کے اندر تحریف ہو جائے گی. مصحف وہ ہوگی جس میں صرف نقطوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے، جیسے طا کی جگہ ضا نقل کر دینا. اور محرف وہ کہلائے گی جس میں حرف ہی بدل جائے، جیسے سین کی جگہ صاد، یہاں پہ حرف بدل جاتا ہے تو وہ محرف کہلاتی ہے. تو لہٰذا یہ 7ویں قسم ہے حدیث غیر مقبول کی. یہ حدیث مقبول نہیں ہوتی، اس کو محدثین نے قبول نہیں کیا. نمبر 8 پہ ہے حدیث مقلوب. مقلوب وہ حدیث ہے جس کے راویوں کے ناموں میں یا متن حدیث میں الٹ پھیر ہو گئی ہو. یعنی جو اس کے روایت کرنے والے راوی ہیں ان کے ناموں میں
کوئی تبدیلی آ گئی، جیسے کہ اصل جو ہے وہ کسی اور راوی کا نام تھا، اس کی جگہ یہ والا جو راوی ہے یہ روایت کر رہا ہے وہ کسی اور کا نام لے رہا ہے، تو راویوں کے ناموں میں تبدیلی ہو گئی۔ یہ متن حدیث میں، حدیث کے جو متن ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مشہور حدیث ہے، اس کی جب جگہ پہ کچھ اور ہی وہ راوی اپنی طرف سے روایت کر رہا ہے تو یہ حدیث مقلوب ہے، یہ بھی غیر مقبول ہوتی ہے، محدثین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ نمبر 9 پہ حدیث مدرج۔ مدرج وہ حدیث ہوتی ہے جس میں کوئی راوی اپنا کلام داخل کر دے، اپنا کلام درج کر دے۔ جب وہ اپنا کلام درج کر دے، اپنا کلام داخل کر دے تو اس کے کلام میں اور حدیث میں فرق کرنا مشکل ہو جائے تو ایسی حدیث مدرج کہلاتی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اصل حدیث کے الفاظ کیا ہیں، اور جو الفاظ اس راوی نے اپنی طرف سے داخل کیے ہیں، اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، تو وہ الفاظ کون سے ہیں، تو اس طرح ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ حدیث غیر مقبول ہوتی ہے، محدثین کے ہاں اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے حدیث غیر مقبول کی 9 اقسام پڑھی ہیں، جن کی ہم نے تفصیل پڑھی ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ پوری تفصیل کے ساتھ آج ہم نے حدیث غیر مقبول کی 9 اقسام پڑھی ہیں۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ حدیث مدرج کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، مختصراً آپ نے اس کا جواب کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے جو روایت قواعد معلومہ فی الدین کے خلاف ہو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ ان دونوں سوالوں کے جواب آپ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔